الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر کی ادائیگی تمام مسلمانوں کے لیے مشروع کیا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ فرض فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تکمیل پر 1 سا کھجور، 1 سا جو ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک پر فرض قرار دیا ہے۔ تو زکوٰۃ فطر کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اور اس میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی پریشان حال نہ رہے۔ جس طرح سے دولت مند لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح سے غریبوں کو بھی خوشیاں منانے کا بھرپور موقع ملے، اور صوم رکھنے والے سے جو غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، رمضان میں جو کمی ہو گئی ہے، وہ اس کے ذریعے سے معاف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے صوم رکھنے کی، اس کی توفیق دی ہے، اس نعمت کا شکرانہ بھی ہو جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تکمیل پر، فطر کے دن شروع ہونے پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ صوم رکھنے والے سے جو کمیاں ہو گئی ہیں اس کی پاکی ہو جائے، جو بھی لغو کام ہو گیا ہے، بیہودہ کام ہو گیا ہے، اس سے صفائی اور پاکی کا اہتمام ہو جائے، اور غریبوں کی خوراک کا انتظام ہو جائے۔ جو شخص صلاۃ عید سے پہلے یہ زکوٰۃ ادا کر دے گا تو یہ زکوٰۃ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جو شخص صلاۃ عید کے بعد اسے دے گا تو پھر یہ عام صدقہ قرار پائے گا، یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں انسانوں کی خوراک ہی دیا جانا چاہیے، چاہے کھجور دیں، چاہے گیہوں دیں، چاہے چاول دیں، چاہے پنیر دیں، چاہے کشمش دیں، چاہے جوار دیں، چاہے مکئی دیں، چاہے چنا دیں۔ جو چیزیں انسانوں کی خوراک ہیں، اناج ہیں، غلہ ہیں، وہی دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی آپ حدیث سن چکے ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھانا، 1 سا غلہ عید الفطر کے دن نکالا کرتے تھے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ، اور ان دنوں ہماری خوراک جو، کشمش، پنیر اور کھجور، یہی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو جب
جو عام خوراک ہو اسی میں سے یہ دینا چاہیے. سونے چاندی، روپیہ پیسہ، کپڑا، برتن اور دوسری چیزوں کو زکوٰۃ فطر میں نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کا حساب لگا کے قیمت دیا جائے گا. کوئی آدمی کسی ملک میں رہتا ہے، کہتا ہے یہاں تو مہنگائی ہے، یہاں کے حساب سے اگر میں نکالوں گا تو کچھ بنے گا، میں جس ملک کا باشندہ ہوں وہاں کے حساب سے نکالوں گا تو کچھ بنے گا. تو یہ حساب لگانا ہی نہیں ہے، سیدھے سیدھے جو ایک سا غلہ بنے وہ ایک سا غلہ دے دینا ہے. اگر ایک سا ناپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد 1 لک چاول ہوتا ہے. 2 ہاتھوں میں بھر کے جتنا ہو جائے متوسط معتدل ہاتھوں سے وہ 1 مد ہوتا ہے. تو 4 چلو، 4 اجوری، 4 لک بھر کے اگر دے دیا جائے تو ایک آدمی کی طرف سے فطرہ ہو جائے گا. اس کے وزن کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 3 کلو کو راجح قرار دیا ہے، اور غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کچھ زیادہ ہی ہے، یعنی 3 کلو سے زیادہ کوئی غلہ نہیں ہوگا، ایک سا میں 3 کلو سے کم ہی ہوگا. تو سال میں ایک بار غلے کی شکل میں یہ غلہ دینے کی شکل کی عبادت کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھا کر کے ہی دیا جائے تو یہ بہتر ہے. تو یہ سب سے بہتر علماء کے اقوال میں سے سب سے بہتر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ 3 کلو چاول غریب کو دے دیا جائے، کیونکہ آج کل عام طور پر چاول ہی خوراک ہے. واللہ تعالی عالم. اور بھی مسائل ہیں، اتنا آج کے لیے کافی ہے. واللہ تعالی عالم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.